اہل بیت سے محبت اور مودت جو ہے یہ فطرت ہے. مذہب سے مراد آپ کی مسلک ہے. مسلک تو یہ فطرت ہے. اب اس پر جب اہل بیت کی حرمت پر ایمان لانا واجب ہے تو جس پر ایمان لایا جاتا ہے اس کا بھی ترازو کیا جاتا ہے. اہل بیت اللہ کی حجتیں ہیں. یہ تو آپ کی یعنی اللہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی جذباتی بات ہے. جذباتی بات نہیں، نصوص قرآن میں موجود ہے. کہاں پر ہے قرآن میں؟ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہ حجت خدا بن کر آئے ہیں. اچھا. اور اس کا ایک پس منظر ہے جب لا الہ الا اللہ پہلی مرتبہ زد میں آیا مکہ کے اندر تو لا الہ الا اللہ کی قوت بن کر کون آیا ہے میدان میں؟ اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابلی. سب سے پہلے حجت خدا بن کر جس نے لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو طاقت دی اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. اچھا. ہاں، اور قرآن نے اس بات کی توثیق کی ہے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جو چیزیں میرے مطالعے میں نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں. نہیں، حضرت ابو طالب کے حوالے سے تو اہل سنت کا ایک نظریہ ہے نا، بخاری مسلم کے اندر روایت بھی ہے کفر کے اوپر ان کی جو ہے وہ اہل سنت بادشاہ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں، اور محدثین کا یہ موقع میں عرض کر رہا ہوں یہ سب ڈرامہ ہے. اس کی کوئی دینی اخلاقی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے. جن راویوں کی روایات کو بیان کر کے ان کی تکفیر کی جاتی ہے ان راویوں کے پاس مبدأ روایت ہی کوئی نہیں ہے. پھر ان روایتوں میں جو آیات کا جوڑ توڑ کرتے ہیں ان کا اس مضمون سے تعلق کوئی نہیں ہے. پھر ان دونوں آیاتوں کا جو درمیان میں ٹائم پیریڈ ہے وہ 14 سال کا فاصلہ ہے یار. تو اس طرح کی ہلکی باتیں خدا سے کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. یہ صرف اہل بیت کو پس منظر میں رکھنے کی ایک باضابطہ سازش ہے. یہ نبوی دین نہیں ہے، یہ اموی دین ہے. اچھا. ہاں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام وہ ایمان کے اوپر تھے جبکہ اہل سنت اللہ کے بندے ایمان کی آپ بات کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایمان کے بارے میں آپ کے جو ضوابط ہیں، اقرار توحید، اقرار رسالت، یہی بات ہے نا جی. جی. آخرت پر یقین، کتاب اللہ پر یقین. ہم نے اہل سنت کے علم کو، اہل تشیع کے علم کو پڑھا ہے، خدا کے علم کو نہیں پڑھا. اچھا. ہاں، یہ دونوں طبقات مختلف ہیں اس علم سے. اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ مختلف نہ ہوتے تو ان کے درمیان جنگ نہ ہوتی. وحدت امت کا اس وقت جو بنیادی عمومی اصولی تصور ہے وہ آغوش ابو طالب علیہ السلام ہے. ان کی آغوش میں بقائے دین کی ضمانت ہے. اس کی گواہی قرآن نے دی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو نص کی صورت میں پیش کرتا ہوں. مثلا آپ کے کلامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تکلم جو ہے یعنی اللہ کی الوہیت کو بیان کرنا. 17 سال کی عمر ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. ابھی وہ مت بر جوانی چڑھ رہے ہیں اور عرب جو ہے وہ قادر الکلام تو فطرتاً ہوتے ہیں. جی. مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر بت پرستوں کی مذمت کر رہے ہیں اور بتوں کی مذمت کر رہے ہیں. اور کرتے کرتے لوگوں نے جب کہا کہ اے ابن عبد المطلب کیا باتیں کر رہا ہے، اگر یہ خدا نہیں تو پھر کون خدا ہے؟ تو انہوں نے اس وقت کہا ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستاتے تو دفاعی صورت میں یہ کہتے ہیں وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ ودین قدیم اہلہ غیر خیب. نہ تو کسی نے قرآن کو پڑھا ہے نہ ہی ابو طالب علیہ السلام کو پڑھا ہے. گھر میں بیٹھ کر حجرہ ساز دین بنایا اور جڑ دیا اور امت پر چڑھ دوڑے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی وقار ہے دینی، نہ شرعی، نہ اس پر کوئی دلیل ہے. ہاں لیکن حضرت ایک یہ جو دفاع کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک نسل سے تھا اور یہ ایک خاندانی ایک تعصب بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بھتیجے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں آ جائیں اسی پر آ جائیں. دفاع کر رہے یہ علماء کہتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. پہلا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا، یوم ولادت جسے کہتے ہیں. حضور پیدا ہوئے ہماری سنی روایتوں میں ہم بڑے جم جم کا وہ روایتیں بیان کرنے کہ کعبہ سے آواز آئی حضرت عبد المطلب کو کہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، چلو جی. آپ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ہاتھوں میں چوما اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد ساد فی الماد فی الغلمان. اے اللہ تیری حمد ہے ایسا بیٹا عطا کر دیا ہے جو پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے. تو ادھر سے حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی گنگناتے آئے، کہا انا احق بکم، تم سب سے زیادہ حقدار میں ہوں.
لیا اور جھومے اور لوری دی. پہلا دن ہے، وہی خاموش، نبی خاموش، جبرائیل خاموش، خدا خاموش. فطرت کا زمانہ چل رہا ہے نا، وحی کا نزول تو 40 سال بعد شروع ہوا ہے نا جی. اب سب سے پہلے جب رخسارہ رحمت پر ابو طالب علیہ السلام نے بوسہ دیا تو یوں جھوم گئے اور حضور کو لہرا کر لوری دیتے ہوئے کہا انت النبی محمد کرم اغر مسود لمسودین اکارم تابو و تاب المولد نعم العرومت اصلها و امر الخدم الاوحد و بنو ابیک کانہم اسد الارین توقد. اچھا یہ تو سب سے پہلے سرزمین عرب پر فطرت کے زمانے میں جس نے میرے محمد کریم کو نبی کہا ہے وہ ابو طالب علیہ السلام ہے. یعنی مولانا صاحبان کو 1400 سال بعد نبوت کا شعور ہے، تو جس نے نبوت کو کھلایا پلایا، سینے سے لگایا، پیوست رہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذات نبوت کو ذات ابو طالب میں انضمام کر دیا ہے، ضم کر دیا ہے. تو جن کے وجود مقدس میں نبوت ضم ہو گئی ہے ان کو نہیں پتہ لا الہ الا اللہ. پھر وہ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں کونوا فدن لکم وما ولدت نفسی، میرا بیٹا صرف وہی ہے جو محمد کے دین پر قربان ہو کر آ جائے. تو جس نے 4 نسلیں ذبح کروائی ہیں اس کو لا الہ الا اللہ کا شعور نہیں ہے، اور مولانا صاحبان کو آ گیا ہے گھر بیٹھے ہوئے. ان کے ایمان پر آپ کی کراچی میں مجھ پر ایک سوال ہوا، یونیورسٹی میں یہ سوال ہوا. تو یونیورسٹی میں یہ وہاں مولانا صاحبان آ گئے تھے، کچھ طوطے کچھ کبوتر اس طرح کی شکلوں میں. تو وہ سوال کرنے لگ گئے، کہنے لگے ہم ڈاکٹر فریدی کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. اچھا. میں نے کہا جی کیوں؟ وی سی صاحب بولے بھئی ہمارے مہمان ہیں. کہنے لگے جی مہمان ہے، کراچی ہمارا ہے. میں نے کہا جی چلو بولو آپ کیا چاہتے ہیں اس پر. کہنے لگے جی آپ ابو طالب کے ایمان پر نص پیش کریں. اچھا. تو مجھے وہاں وجد آ گیا. میں نے کہا میں اسی پاؤں پر اسی لمحے پر ایک نہیں 1000 نص پیش کروں گا. لیکن ہم مادر علمی میں بیٹھے ہیں، یہاں ایک ترتیب ہے، تدریج ہے. جو خود سرٹیفائیڈ ہوتا ہے وہ کسی کو سرٹیفائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا کسی نے ایف اے بی ایم اے والوں کا امتحان لینا ہے تو وہ کوئی پروفیسر لے گا نا جی، اس نے جانچنا ہے جہاں پہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. آپ کے مدارس میں بھی یہ تدریج ہے، ثانویہ عامہ خاصہ وغیرہ، تو آپ کے مفتی یہ کام کرتے ہیں. تو جو خود مستند نہیں وہ کسی کا سند کو کیسے چیک کر سکتا ہے؟ تو آپ نے مجھ سے مانگی ہے نص. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نص سے ثابت ہوتا ہے. تو آپ جتنے مولوی بیٹھے ہیں قیامت تک کے لیے آپ کو چیلنج ہے، آپ اپنی مولویت اور ایمان پر ایک قرآن کریم یا حدیث کے ایک لفظ کی نفس پیش کر دیں تو پھر میرے کو سے 1000 نصوص لے لیں. اچھا وہ وہاں تھوڑے سے گھبرا گئے، لوگوں نے ہینڈ کلیپنگ کی، تاڑیاں مارنی شروع کر دی. یونیورسٹی کا ایک ماحول تھا. تو پھر وہ گھبرا گئے، پھر کہہ رہے جی ہم نص پیش کر رہے ہیں. اب وہ نص پیش کر رہے ہیں، بازو کھڑا کر کے کہا ہم نصاً کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو اس کا رسول مانتے ہیں. میں نے کہا جی سبحان اللہ. میرے پاس وہ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد تھی جس میں شرح المطالب کا سارا جوڑ توڑ ہے. اب اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ زبانی کلمہ خوانی کا نام ایمان نہیں ہے. اچھا. تو میں نے مولاناؤں سے کہا کیونکہ یہ زیادہ تکلیف حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بریلوی حضرات کو ہے. اچھا ان کو کیوں ہے یہ؟ اس پہ میرا سوال ہے کہ آپ نے ہمارے امام نے کتاب جو لکھی ہے ان کے کفر پر. اچھا. اب کتاب الہی سامنے ہو، اعلیٰ حضرت کا ارشاد سامنے ہو، اچھا. تو ترجیحات بھی یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ جو کہتے ہیں یہی حق ہے. اچھا یہ جارحیت ہے. اچھا دیکھیں بریلوی لوگ حضرت ہمارے ہاں. اچھا وہ ایک جملہ رہ گیا ہے. جی جی آپ جملہ پورا کریں. میں نے اس پر ہائی لائٹر لگایا ہوا تھا، سکرینیں لگی ہوئی تھیں حال میں. تو میں نے وہ ٹی وی والے سے کہا کہ بھائی یہ ذرا جملہ صاف کر کے دکھاؤ. بڑی بڑی سکرینوں پر جب بڑا کر کے دکھایا گیا کہ زبانی کلمہ خوانی کا نام ایمان نہیں، تو میں نے کہا آپ کی اس نص کو میں تو مانتا ہوں، آپ کے اعلیٰ حضرت نہیں مانتے. پہلے جاؤ بریلی شریف وہاں منواؤ اپنا ایمان، پھر میرے پاس آ کے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرنا. تو یہ ڈرامے بازیاں ہیں، مولانا صاحبان کی جہالت ہے اس کی طرف. یعنی علم اور تحقیق اور دلیل کا تو انہوں نے تصور ہی ختم کر دیا ہے. انہوں نے جو مذہب تراشا ہے اسی کو حق سمجھتے ہیں، اور یہ جارحیت ہے. ٹھیک. اچھا قبلہ ہمارے ہاں بریلوی حضرات، سوال میرا یہ تھا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ابوین کریمین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ یہ ایمان کی پر تھے. حالانکہ مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، میرے باپ اور تمہارا باپ جہنم میں، آگ میں. جی بالکل یہ روایت موجود ہے. لیکن بریلوی حضرات اس روایت کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایمان کے قائل ہیں.
یہاں پر تو وہ روایت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنے عقیدے اور جذبات میں، لیکن دوسری طرف جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بات ہے تو وہاں پر وہ کہتے ہیں نہیں روایت موجود ہے اس لیے ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ کیا ان کا طریقہ ہے؟ قبلہ مفتی صاحب، حسب مزاج جو دین ہوتا ہے اسے قبول کیا جاتا ہے، حسب دلیل کبھی بھی دین کو قبول نہیں کیا گیا. میں نے اس پر ریسرچ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کریمہ کی خدمت میں میں نے 2700 صفحات کا نذرانہ پیش کیا ہے. سبحان اللہ. اور 2 جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں. وجاہت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، اور نیٹ پر وہ موجود ہیں PDF کی صورت میں. میرے ٹائٹل پر آپ جب لکھیں گے نا، یعنی ان کتابوں کا نام لکھے بائی ڈاکٹر صداقت علی فریدی، وہ نیٹ پر آ جائیں گی. 3 جلد ابھی مصور دے ہوئے ہے، وہ حرمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم. میں نے ان ساری روایتوں کا بھی جائزہ لیا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ان کی یعنی 10ویں صدی ہجری تک یہ تاریخ ہے ہمارے اہل سنت کی، تفسیری اثاثے میں آج بھی موجود ہے. یعنی مقاتل کی تفسیر سے لے کر ابن مسعود تک ابھی مسعود تک آ جاؤ، پھر نیچے جناب روح المعانی تک آ جاؤ، روح البیان تک آ جاؤ، پھر اس کے بعد ابھی ہمارے جو اردو مؤلفین ہیں، علامہ سعیدی صاحب علیہ رحمہ یا اس قسم کے لوگ، ان سب نے ان روایات کو کوڈ کیا ہے اسی آیات کے کنٹیسٹ میں، اپنے اعتبار میں، شان نزول کے اعتبار سے. جو آیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر بنا رہی ہے نا جن کے نزدیک، اسی آیت نے 5 مرتبہ نزول کر کے والدین مصطفیٰ کو کافر بنایا ہے. اور ان کا جو روایت کا جو ٹائٹل ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. راوی عبداللہ ابن مسعود، راوی ابو ردہ اسلمی، راوی ابو ہریرہ وغیرہ وغیرہ. پھر میں لیکن اس کو وہ نہیں مانتے. ہاں، اور یہاں پہ جناب ابو طالب کے بارے میں پھر میں نے الحمدللہ قرآن کریم کی آیات دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کون سی ایسی مہلک چیز ہے کہ ان کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے یا عدم ایمان کو ثابت کرنے کے لیے سارا جوڑ توڑ، کیا سارا دین یہی ہے؟ لیکن یہ اس پہ بڑے ٹھوس کھڑے. یاد رکھو، مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ نالین کو تو چومتے ہیں، اللہ اس کے یعنی نالین نے تلیوں کو چوما ہے، ضرورت کی پیشانی پر لگاتے ہیں. حیرت ہے، نالین کا ساتھ یہ رویہ اور والدین کے ساتھ یہ رویہ. اور آپ کے کلامی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. اور یہ جو دیوبند حضرات ہیں یہ تو اس پر ویسے ہی پختہ ہیں، اہل حدیث بھی ویسے ہی پختہ ہیں. اچھا، بات جہاں تک ابی و ابا کا فی النار کی ہے، یہ جوڑ توڑ ہے بنی امیہ کا. اچھا، رسول کے رشتوں کو ٹارگٹ کرو اور ان کو ڈیگریڈ کرو. یہ میں نے اس پر 3 جلد میں نے پوری تحقیق دے دی ہے. ملا علی قاری مرحوم نے تو اس پر باضابطہ کفر والدین پر باضابطہ کتاب لکھی ہے، اور اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوراً دنیا میں ہی ان کو دے دیا تھا. ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں قبر کے نیچے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول جانتا ہے. تو یاد رکھو، رسول کی اگر نسبتوں کا تقدس نہیں سامنے رکھو گے، رسول کے دیکھو، میں نے یہ کتابیں کیوں لکھی؟ مجھے شرم آئی مسلمان ہونے پر، اور پھر 10 مرتبہ شرم آئی مولوی ہونے پر کہ کاش میں یہ نہ ہوتا. میں اپنے گھر گیا، کہیں دور سے آیا کسی ملک کا وزٹ کر کے، تو ہم کاشتکار لوگ ہیں، ہم جانوروں غلے میں رکھتے ہیں. تو میری والدہ وہاں جانوروں کے غلے میں پھر رہی تھی، حالانکہ ملازم بھی تھے، لیکن میں وہاں پہنچا، اپنی ماں کی قدم بوسی کرنے لگا. تو وہاں چونکہ ان کے پاؤں پر وہ گوبر وغیرہ بھی لگا ہوا تھا، وہ گھٹا مٹی بھی. تو میں نے قدم بوسی کری، سر جھکایا، تو میری ماں نے مجھے جھٹک کر کہا کہ بیٹا یہ آلودہ پاؤں ہیں. تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو میں نے ماں سے کہا کہ ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فرمایا نا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یہ نہیں فرمایا کہ پاؤں آلودہ ہوں تو پھر جنت نہیں ہوتی، جو آلودہ صاف ہو تو پھر ہوتی ہے. مجھے وہیں شرم آئی کہ میری پینڈو ماں، سادی ماں کو میرے رسول نے کتنی حرمت دے دی ہے کہ 7ویں آسمان پر چمکنے والی جنت کو ان کے قدموں میں رکھ دیا ہے. تو کیا میں مسلمان ہوں کہ میں رسول کی ماں کو کفر کی گالی دے رہا ہوں اور اپنا مذہبی تشخص کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی اس طرف جو علماء آئے ہیں ہمارے اہل سنت کے، مثلا سب سے پہلے امام سیوطی علیہ رحمہ، اب ابن حجر اسقلانی، اس کے پہلے بھی کچھ لوگوں نے چند صفحات لکھے، پھر ان کو دوس داندلی سے رگڑ دیا گیا. العدلہ ٹائٹل کی ایک کتاب ہے ملا علی قاری کی، وہ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قاری علیہ رحمہ نے مجبور یعنی ان پر ایک چڑھائی کی ہے.
تو پھر میں نے ان کے ٹائٹل پر ہی رد القاری علی القاری کے طور پر میں نے ان کا جواب لکھا ہے. تو یہ جارحیت ہے. اچھا، آپ نے ابھی ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس میں بنو امیہ کا فیکٹر جو ہے وہ ایلیمنٹ. جی ہاں، تو بنو امیہ کے پس منظر میں جو ہے نا کہانی وہ یہود کی ہے. یہ شروع سے ہی خاندان رسالت کے دشمن ہیں. اچھا. جس وقت عبد الشمس امیۃ الاکبر اور جناب سخی الاسخیہ حضرت ہاشم علیہ السلام کی ذات والا صفات کا آپس میں منافرہ ہوتا ہے. اب یہ سخی بھی تھے، اور بڑا ڈرامہ یہ ہے قبلہ کہ انہوں نے ہر حوالے سے، اس تفضیل کے حوالے سے بھی اہل بیت کو مفلسی کا طعنہ دیا ہے. جی جی جی، یہ بھی آتا ہے کہ ابو طالب بہت غریب جن کے خانے کرم پر، دسترخوان پر پورا عرب پلتا ہو وہ غریب ہے. اور جس کے گھر میں منوں کے حساب سے سونا ہو، ہزاروں اونٹ کرائے پر چلتے ہوں، 9 ملکوں کے اندر جس بندے کی تجارتی کمپنی ہو وہ غریب ہوتا ہے. یہ ڈرامے بازیاں ہیں مولانا صاحبان کی، یہ جہالت ہے. اچھا، ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ اقتدار ہمیں دو. تو آپ نے فرمایا بھئی یہ لوگوں کا معاملہ ہے، ہم نے تو اقتدار کبھی نہیں مانگا. لوگ آتے ہیں، احترام کرتے ہیں. یہ سخی تھے اور وہ کنگال تھے. منافرہ ٹائم ہو گیا، جس طرح آپ انتخابات کر رہے ہیں، الیکشن ہو گئے، تو لوگوں نے جناب ہاشم علیہ السلام کے قدم پر سر رکھ دیا. کہا کہ ہم ان کے علاوہ کسی کو سردار نہیں مانتے. اب طے یہ ہوا تھا کہ جو بندہ منافرہ ہار جائے وہ 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ کر شام میں دیس چلا جائے. ادھر چلے گئے. وہ وہاں چونکہ سرزمین یہود تھی تو یہود ان کی برین واشنگ کرتے رہے خاندانی اعتبار سے. ان کو یہ پتہ تھا کہ بنی ہاشم سے نبی نے آنا ہے اور ہم نے ان کے مد مقابل ایک طاقت کھڑی کرنی ہے. پھر ان کے بعد جناب والا وہ وہاں مر گیا. پھر ان کے بعد ان کا بیٹا حرب آیا، اس نے بھی یہی کہا. ان کے مد مقابل حضرت عبد المطلب علیہ السلام تھے. پھر یہ منافرہ ہار گئے، پھر ان کو جانا پڑا، پھر یہ بھی وہیں گئے. ٹھیک ہے. تو علماء یہود جو تھے وہ ان کے ساتھ قرابت رکھ کے جناب والا ان کے ساتھ مل ملاپ. یہ بہت پرانا چل رہا ہے. یہ پرانا چل رہا ہے. یہ شام کے ساتھ، ہاں، یہ جو رقابت ہے نا جی، یہ وہی یہودوں کی سازش ہے، یہودیوں کی. اچھا، جو وہ چاہتے تھے کہ نبی جو ہے بنی اسماعیل سے کیوں آ رہا ہے، بنی اسرائیل سے آیا، کیونکہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، وہ بھائی میری مرضی ہے، رسالت میں ادا کرتا ہوں. تم جو کہتے ہو کہ ہماری نسل میں آئے تو تم نے پہلے انبیاء کے ساتھ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم نے تو اپنے ہاتھوں سے نبیوں کو قتل کیا ہے، کس منہ سے کہتے ہو کہ نبی ہمارے اس میں آئے، طبقے میں آئے. تو بہرحال اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو بریف کیا. پھر ان کے بعد ان کا بیٹا آیا سخر بن حرب، جس کو ہم بڑی تکریم سے ابو سفیان کہتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے، وہ ٹکرا گیا حضور کی ذات سے، اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے تھے اس وقت کے گنڈے، انہوں نے کہا کہ دیکھو رفادہ بنی ہاشم کے پاس، حجابہ بنی ہاشم کے پاس، سقایا بنی ہاشم کے ساتھ، رئیس بنی ہاشم کے پاس، اور متولی مکہ یہ اب نبوت رہتی تھی وہ بھی یہی لے گئے ہیں، کم از کم نبوت تو ہمیں دو. تو جس وقت یہ یعنی 22 سال تک یہ شخص ٹکراتا رہا رسالت کو ختم کرنے کے لیے، تو قدرت نے حضرت ابو طالب کو طاقت بنا کر سامنے کر دیا، نہ دا چل سکا. پھر کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، یہ حقائق ہیں جو ہماری اہل سنت کے ہی مصادر میں ملتی ہیں. میں نے کبھی شیعہ کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ میرا یہ شعار ہے کہ میں کسی مذہب کے تصور میں پڑھوں. تحقیق کا طالب علم ہوں، حقائق کو مانتا ہوں، اسی کو جانتا ہوں. یہ ملا اعظم کا تراشا ہوا جو حجرہ ساز دین ہے، میں نے اس کو کبھی نہیں مانا. میں نصوص کا قائل ہوں، فصوص کا قائل ہی نہیں ہوں. نصوص کے قائل ہیں، فصوص کے قائل نہیں ہیں. ہاں، میں نصوص کو مانتا ہوں، کیونکہ وہ یا منزل من اللہ ہیں یا مبین من الرسول ہیں. وہ ایسی حقیقت ہے اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ جو فصوص ہے یہ ذہنی تراش خراش ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس وقت کے بعد پھر فتح مکہ ہوا. پھر تلوار کی زد سے بچنے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا. حنین میں گئے، وہاں کیا کیا انہوں نے. تو آپ پوری تاریخ پڑھ لیں ان کی، آپ کو ہر جگہ ان کا تعصب خاندانی نظر آئے گا. تو ایک لمحہ کے لیے صرف یہود جو تھے ان کو بریف کرتے تھے کہ یہود کو نکالا گیا مدینے سے، وہ انتقام لینا چاہتے تھے. حضور تو وصال فرما گئے تھے، تو حضور کے خاندان سے ان کو ہدف بنایا جائے، تنقید کی جائے، ٹارگٹ کیے جائے، لہذا ان کو ڈی گریڈ کیا جائے. یہ جو تفضیل کا یہ جو چکر ہے نا، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے. یہ صفین کے خونی اجتہاد کا تسلسل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا.
ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب جو مسئلہ تفضیل کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے کافی رہنمائی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھنا نہ بھولیے گا، اپنا سوال کمنٹ میں کیجیے، انشاءاللہ وہ علامہ صاحب کی طرف ہم پہنچا دیں گے اور آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ بہت بہت شکریہ دوستو، فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔